اشال جلدی کرو جلدی ہاتھ چلاؤ، پتہ نہیں اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے۔ آج بھی وہ بغیر ناشتے کے چلا جائے گا۔ کچن میں کھڑی تیزی سے ہاتھ چلاتے اور وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا اتنی تیزی سے وہ ہاتھ چلا رہی تھی۔ وہ اپنے سرد مزاج شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی، جو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج بھی اسے دیر ہو گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے ڈانٹے گا، اس پر غصہ کرے گا۔ اس کے سست اور کاہل ہونے پر پریشانی سے چہرے پر آتے بالوں کو وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ گلابی گال، چھوٹی سی ناک، بڑی بڑی آنکھوں میں پریشانی لیے وہ 19 سالہ لڑکی بے حد خوبصورت نظر آتی تھی، لیکن پھر بھی اس مغرور شخص کو وہ کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی سستی اور کاہلی پر اسے بے عزت کر کے رکھ دیتا یا اس قدر ڈانٹ دیتا کہ وہ گھنٹوں روتی رہتی۔ اس معصوم لڑکی کا بھی قصور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح جلدی جلدی کام کر سکے، ان کی طرح پڑھ سکے، وہ بھی ایک نارمل زندگی گزار سکے، لیکن وہ ایسی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک نارمل لڑکی نہیں تھی۔ وہ جب بھی کوئی کام جلدی کرنے کی کوشش کرتی، ہمیشہ یا تو سے اپنے ہوش و حواس کھو کر گر پڑتی یا پھر کافی دیر بیٹھ کر وہ اپنے پھولے ہوئے تنفس کو بحال کرتے وقت گزار دیتی۔ جلدی سے ناشتے کی ٹرے ریڈی کرتے وہ فوراً باہر کی طرف بڑھی تھی اور ناشتہ شہریار ملک کے سامنے رکھا تھا، جس پر سخت نگاہوں سے شہریار ملک نے اشال فاطمہ کی طرف دیکھا تھا۔ جلدی کرتے کرتے وہ کافی دیر لگا چکی تھی۔ اتنی جلدی ناشتہ بنانے کی بھی کیا ضرورت تھی، تھوڑی اور دیر لگا لیتی۔ پورا دن ہے میرے پاس، میں سارا وقت یہاں بیٹھ کر انتظار کر سکتا ہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ پتہ نہیں کب تم وقت کی اہمیت کو سمجھو گی۔ وقت کی اہمیت تمہیں تو پڑھائی کی اہمیت کا بھی احساس نہیں ہے۔ کلاس میں بھی تم پڑھتے ہوئے سو جاتی، کوئی کام تم جلدی یا وقت پر نہیں کر سکتی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تم سے شادی کر کے 3 ماہ ہو چکے ہیں، ہماری شادی کو آج تک تم ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکی۔ انتہائی روکھے لہجے میں ایک بار پھر سے اچھی خاصی سنا گیا تھا، اور وہ نظریں جھکائے آنکھوں سے اسے سن رہی تھی۔ بولتے وقت وہ یہ بھی نہیں سوچتا تھا کہ اس کے لفظ کسی کے دل پر کتنی بری طرح سے چھپ سکتے ہیں۔ سوری، میں نے جلدی کی تھی، یا نہیں ہو سکا اگلی دفعہ کوشش کروں گی، نم لہجے میں کہتے اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے تیار ہونا تھا یونیورسٹی جانے کے لیے، اور اسے جلد از جلد کلاس میں پہنچنا تھا، ورنہ یہ شخص روزانہ کی طرح اسے پوری کلاس کے سامنے بھی بے عزت کر دیتا۔ شادی کے فوراً بعد شہریار ملک اشال کے ساتھ اپنے شہر کے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھا، اور اشال کی کالج کی پڑھائی ختم ہونے میں ہی اس کی ماں باپ نے اس کی شادی شہریار ملک سے کر دی تھی، اور جو اس کے دوست کا بیٹا تھا۔ اشال کی پڑھائی کا حائز نہ ہو، شہریار اشال کا داخلہ فوری اپنی یونیورسٹی میں کرا چکا تھا۔ وہ اس معاملے میں ایک بہت میچور اور سخت مزاج کا شخص تھا۔ اسے اپنے جیسے ہی لائف پارٹنر چاہیے تھا، لیکن اشال کو دیکھتے ہی اسے پہلے دن سے اندازہ ہو چکا تھا وہ بالکل ہی اس کے الٹ ہے۔ جیسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ اشال فاطمہ ایک اچھی خوبصورت لڑکی تھی، بس اس پر وہ تھوڑی محنت کر کے اسے اپنے جیسے بنانے کا سوچ چکا تھا۔ وہ اشال کو اپنی طرح ہی بنانا چاہتا تھا، ایک پرفیکٹ لڑکی جو کام بھی وقت پر جلدی جلدی پرفیکٹ کرے، پڑھائی میں بھی بہترین ہو، ایک کامیاب لڑکی بنے، ایسی کہ جب وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے ساتھ کھڑی ہو وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگیں۔ گھر کا آدھے سے زیادہ کام وہ اس کے ساتھ خود کرواتا تھا، چاہے وہ صفائی ہو یا برتن۔ وہ برابری پر یقین رکھتا تھا، اپنا کوئی بھی کام اس نے اشال کے ذمہ نہیں ڈالا تھا، چاہے وہ کپڑے استری کرنا ہو یا روم صاف کرنا، سوائے ایک ناشتے بنانے کے۔ رات کا کھانا وہ خود تیار کرتا تھا، لیکن اس کی کئی کوششیں اور ڈانٹ کھانے کے بعد بھی اس نے اس لڑکی میں ایک % کا سدھار نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ اپنی پڑھائی میں بھی بہتری نہیں پا رہی تھی، اور یہاں تک کہ وہ لیکچر دے رہا ہوتا تو وہ سو جاتی تھی۔ فی الحال وہ اس کا توجہ صرف اور صرف اس کے کیریئر پر رکھوانا چاہتا تھا۔ اس کا روم بھی اس نے علیحدہ کر رکھا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی اس کے قریب آتا تھا کہ کبھی اس کی متوجہ پڑھائی سے نہ بھٹکے۔ اس کی ڈانٹ، سختی اور سردرد رویے سے پریشان ہو کر کئی بار اشال کا دل چاہتا کہ وہ اسے چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس واپس چلی جائے، لیکن ہر بار وہ رک جاتی۔ وہ اس سرد مزاج شخص کو تھوڑا بہت پسند کرتی تھی، اور اس کے والدین کے لیے بچپن سے پریشان رہے تھے کہ وہ انہیں مزید کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اپنے گھر میں اس کے والدین نے اس سے آج تک اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور یہ شخص اسے ہر وقت ڈانٹتا اور بے عزت کرتا رہتا تھا۔ تیار ہوتے ہوئے وہ نیچے کی جانب آئی تھی، اور آج پھر وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اب اسے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا تھا۔
وہ کبھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہ جانا تھا۔ اشار کو ہمیشہ تیار ہونے میں دیر ہو جاتی اور وہ وقت کا پابند ہمیشہ پہلے سے ہی یونیورسٹی کے لیے نکل جاتا تھا۔ اسے اشار سے نہ تو نفرت تھی نہ محبت، بس وہ اسے اپنے جیسا پرفیکٹ بنانا چاہتا تھا۔ جلدی جلدی ناشتے کی میز سمیٹتے گھر اپارٹمنٹ کو لاک لگاتے وہ بغیر ناشتے کے ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی وہ فوری اپنی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ رگیں پھڑپھڑا رہی تھیں اور سانسیں بے حد پھول رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر بس کا انتظار کرتے کرتے لیٹ ہو چکی تھی۔ کلاس کے دروازے میں رکتے اس نے اندر دیکھا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی اور شہریار ملک کلاس کو لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ لیٹ ہونے پر وہ ایک بار پھر اس پر غصہ کرے گا، یہی خیال اسے مزید گھبراہٹ میں ڈال گیا تھا۔ سر میں آئی کم ان؟ وہ دھیرے سے بولی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کی آواز پر شہریار ملک نے لیکچر روکتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ آج ایک بار پھر لیٹ ہیں، کیا آپ ایک دن بھی وقت پر نہیں آ سکتی؟ اگر آپ کو پڑھنا اچھا نہیں لگتا تو پلیز نہ آیا کریں۔ روزانہ لیٹ آ کر لیکچر رکوا کر ہمارا وقت ضائع نہ کیا کریں، یا پھر ایک کام کریں، میری کلاس کے بعد آ جایا کریں۔ اتنی بھی جلدی جو آتی ہے نہ آیا کریں۔ آپ کے نزدیک پڑھائی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک بہت ہے۔ اگر آپ وقت پر آ سکتی ہیں تو آیا کریں، ورنہ نہ آیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ ایک بار پھر سخت لہجے میں اس کی بے عزتی کر گیا تھا اور پوری کلاس اس پر ہنس پڑی تھی، جبکہ وہ خود کو شرمندگی سے زمین پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہی اس نے سر جھٹکا دیا تھا۔ کیا میں نے کوئی جوک سنایا ہے جو آپ سب کو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ غصے میں گھرایا تھا اور پوری کلاس خاموش ہوئی تھی۔ شہریار ملک کتنا سخت مزاج سے اس بات سے پوری یونیورسٹی واقف تھی۔ سوری سر، میں کل سے وقت پر آنے کی کوشش کروں گی، وہ نم آواز میں چہرے جھکائے بولی تھی۔ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر۔ سرد نظروں سے اسے دیکھتے شہریار ملک نے واپس لیکچر دینا سٹارٹ کیا تھا اور وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ادھورا لیکچر اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا، لیکن لیکچر ختم کرتے شہریار نے کچھ پیپرز نکالے ڈیسک پر رکھے تھے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو کیا آپ سب ریڈی ہیں؟ اس کی آواز گونجی تھی اور اشال کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یس سر، سب اسٹوڈنٹ اونچی آواز پرجوش آواز میں بولے تھے اور اشال نے آنکھیں بند کرتے شدت سے اپنے یہاں سے غائب ہونے کی دعا مانگی تھی۔ کل رات وہ تھکن کے باعث جلد سو گئی تھی، وہ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکی تھی اور اب ٹیسٹ تھا۔ شہریار کے کہنے پر ایک اسٹوڈنٹ نے اٹھ کر تمام پیپرز پوری کلاس میں ڈسٹریبیوٹ کیے تھے۔ تمام کلاس ٹیسٹ پیپرز پکڑتے اسے حل کرنے لگی، جبکہ اشال ٹیسٹ پیپر تھامے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کچھ سوال تو ایسے تھے جو وہ کر سکتی تھی، لیکن کچھ اسے بالکل بھی نہیں آتے تھے۔ خود کو نارمل رکھتے ان سوالوں کو کرنے لگی تھی کہ وہ دور بیٹھا اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ٹیسٹ کا وقت ختم ہو چکا تھا اور تمام اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ٹیسٹ جمع کروا چکے تھے۔ لاسٹ پیریڈ میں آپ کو آپ کے ٹیسٹ مل جائیں گے، اور جو اسٹوڈنٹ آخری پیریڈ میں غیر حاضر ہوں گے وہ آئندہ مجھے کلاس میں نظر نہ آئیں۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ حکومیہ لہجے میں کہتے تمام سامان سمیٹنے لگا، جبکہ اشال نے پریشانی سے لب کچلے تھے۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کا ٹیسٹ بھی خراب تھا، لیکن یہ آنسو ٹیسٹ کے خراب ہونے کی نہیں تھی، بلکہ اس شخص کے اس کے ساتھ برتے گئے رویے کے تھے اور اس کا شوہر۔ لیکن ایک بار بھی اس نے اسے یہ محسوس نہیں کروایا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کے لیے موجود ہے یا وہ اس کی مدد یا حفاظت کرے گا۔ اس شادی کے بعد وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ پڑھائی اور ذمہ داری اور بیماری سب ساتھ چلتے وہ تھک گئی تھی، پڑھائی میں بھی بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر چیز میں ہر وقت میں اس کے ساتھ ہوتے تھے بچپن سے، جس وجہ سے وہ پڑھائی میں بے حد اچھی تھی اور اپنی بیماری کبھی محسوس بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کے لیے عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کے ساتھ وہ ہمیشہ ایسے محسوس کرواتا تھا کہ وہ اجنبی اس کے لیے۔ اس نے اس بات کا تک وہ کبھی نرم لہجے میں نہیں کرتا تھا اس سے اپنی پریشانی یا تکلیف بیان کر سکے۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے ایسا محسوس کرتی کہ جیسے وہ دنیا کی واحد انسان ہوگی جسے وہ نفرت کرتا ہے اور اس کی موجودگی سے ناگوار گزرتی ہے، جبکہ وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ ایک بیوی ہونے کی ذمہ داری نبھا سکے، لیکن ہر بار وہ ناکام ہو جاتی تھی اور اس ناکامی پر اس شخص سے ملی پھٹکار بے عزتی اسے خود بے عزت کروانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ شہریار ملک نے کلاس سے جانے سے پہلے اشال کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، وہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ پوری کلاس جا چکی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح وہ اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ شہریار ملک اس کا یہ بیہیویئر بہت عجیب لگا تھا۔ نہ وہ کسی کے ساتھ بات کرتی تھی، نہ وہ کہیں جانے
जाती। पता नहीं ये लड़की खुद को कब बदलेगी। आहट अमेज लहजे में खुद से कहते हुए अपना आप बैग उठाए बाहर निकल गया था और बहुत अच्छी और ब्राइट स्टूडेंट रही थी। दोपहर के वक्त तमाम स्टूडेंट क्लास में मौजूद थे। शरियार मलिक के बुलाने पर सख्त लहजे में वो हर एक स्टूडेंट को बुलाते और इन्हें इनका टेस्ट थमा रहा था। शरियार मलिक का मूड भी कुछ ख़राब लगता। शाहिद वो इशाल फातिमा का टेस्ट चेक कर रख के आ रहा था। इशाल का इन 3 माह में एक भी टेस्ट दुरुस्त नहीं हुआ था। वो अब भी घबराहट से उंगलियां मरोड़ रही थी। टेस्ट ख़राब हुआ है इसका, वो हमेशा की तरह इसे बेइज्जत करने वाला है। पूरी क्लास के सामने मिस इशाल फातिमा। शरियार मलिक ने इशाल का नाम पुकारा था और गहरा सांस भरते, हिम्मत करते और अपनी सीट से उठी थी और शरियार के डेस्क की तरफ बढ़ गई थी। ये है आपका टेस्ट। वो धाड़ा था और इस पर पूरी क्लास का टेस्ट दुरुस्त था, सवाई इसकी झाड़ पर इसका दिल काम उठा था। मुझे समझ नहीं आता, आप पढ़ने आती हैं क्यों? पढ़ाई में कुछ दिलचस्पी ही नहीं है तो आपको सिर्फ घर बैठकर आराम करना है। सिर्फ मैं ही नहीं सर, हर सब्जेक्ट का टीचर आपकी कंप्लेन करता है। आप किसी एक सब्जेक्ट में भी इम्प्रूव नहीं कर पा रही। पता नहीं आप यूनिवर्सिटी में कर क्या रही हैं। प्राइमरी के बच्चे भी आपसे अच्छा पढ़ते होंगे। पता नहीं आपके वालिदैन ने आपको स्कूल कैसे क्लियर करवाया होगा, या फिर आप उन्हें के लिए ऊंचे तल्लुकात कि बेस पर यहाँ तक पहुँची होंगी। वो बोलना चाहती थी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज खलक से निकले से इनकारी थे। ज़मीन पर पड़े टेस्ट को देखा था और इसने इस पर इसके वालिद का नाम लिखा था। इन 3 माह में एक बार भी अपने वालिदैन से नहीं मिली थी। इसे शिद्दत से अपने बाबा याद आए थे। आंखों से बहते आंसू को इसने साफ किया था और नीचे से टेस्ट उठाते वो इससे फासले पर आ खड़ी हुई थी। इसका रिश्ता इस यूनिवर्सिटी में मौजूद कोई नहीं जानता था। वो इस कदर गुस्से में था कि वो इसका रोता हुआ मासूम चेहरा और इस पर रकम तकलीफ़ भी नहीं देखा पा रहा था। सॉरी प्रोफेसर, लेकिन मेरे वालिदैन को दरमियान में नहीं लाए। मैं यहाँ तक अपनी मेहनत के बल पर पहुँची हूँ और इनके स्पोर्ट्स की वजह से, ना कि इनके अच्छे तल्लुकात की वजह से। इन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुझे सपोर्ट किया है, ना कि बेइज्जत। वो शादी के बाद पहली दफ़ा इसके सामने बोलने की हिम्मत कर पा रही थी और शरियार मलिक ने ज़ब्त से मुठ्ठियाँ भींची थी। हाँ, मैं दूसरे टीचर्स के सब्जेक्ट में भी वीक हूँ, लेकिन कोई भी मुझे आपकी तरह आपके सामने बेइज्जत नहीं करता। मैं पढ़ाई में ज़रूर वीक हूँ, लेकिन आपकी तरह इखलाक में कमज़ोर नहीं हूँ। आपको दूसरों के अलावा अपनी ज़ात में भी मौजूद खामियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो सख्त लहजे में बोल रही थी और शरियार मलिक के बस हुई थी। इसने पहले वो मज़ीद कुछ बोलती, इसका हाथ उठा था और इशाल की गाल पर पड़ा था। पूरी क्लास का मुँह खुला रह गया। इशाल ने गाल पर हाथ रुकते तकलीफ़ और बेयकीनी और इसे देखा था। इसे यकीन नहीं हुआ था कि शरियार मलिक इस पर हाथ भी उठा सकता है, लेकिन जबकि वो खुद बेयकीन सा था। पहली दफ़ा इसने किसी पर हाथ उठाया था, वो भी किसी लड़की पर। पूरी क्लास हैरान सी और इन दोनों को देख रही थी। जिल्लत और तकलीफ़ के एहसास से इसकी आंखों से कई आंसू इसके गालों पर बह निकले थे। तकलीफ़ भरी नज़रों से इशाल ने शरियार मलिक की तरफ देखा था और शरियार को अपनी गलती का एहसास हुआ था। आंखों में मौजूद गुस्सा अब पछतावे और परेशानी में बदला था। वो फौरी से थामने के लिए आगे बढ़ा था, जबकि वो फौरी 2 कदम दूर पड़ी थी और वो फिर रुकी नहीं थी और वो वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ चली गई थी। छुट्टी की बेल बजी थी और तमाम स्टूडेंट अपना अपना बैग उठाते बाहर की तरफ चल पड़े थे, जबकि वो अपनी कुर्सी पर बैठे अपना सर हाथों में गिरा गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके साथ मैं कैसे इस पर हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ मेरी स्टूडेंट है, इसे भी तो ख्याल करना चाहिए कैसे अपने टीचर से बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इससे डांट सकता था, चुप करवा सकता था। हाथ उठाए का कोई रिवाज नहीं बनता। इसने खुद ही दलील दी थी और क्यों वो थोड़ी सी भी इम्प्रूव नहीं कर सकती। रो रही थी वो, मुझे यकीन है अब मेरे साथ तो कभी नहीं रहना चाहेगी। मुख्तलिफ सोचों को सोचते वो परेशान सा था। घर जाकर इससे बात करने का इरादा रखता वो उठकर खड़ा हुआ था और अपना बैग उठाते वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा था। जब इसे कुर्सी पर इशाल का बैग नज़र आया था, क्या वो घर चली गई होगी? इशाल का बैग उठाते वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो बस स्टॉप पर बैठी थी, आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। इन 3 माह में वो कोशिश करके देख चुकी थी शायद वो इसके साथ थोड़ा नरम पड़ जाए, लेकिन वो दिन ब दिन मज़ीद सख्त होता जा रहा था। वो आज जब उसने सबके सामने हाथ
ہاتھ اٹھایا تو آج اس سے خوف محسوس ہوا تھا اور احساس ہوا تھا کہ وہ غلط جگہ کوشش کر رہی تھی اور اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ دونوں آگ اور پانی ہیں جس کا ساتھ رہنا ناممکن سا تھا، اور اب فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اس شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا، اور اسے خود سے نفرت اور اپنی بیماری کے ساتھ نفرت کروانے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے پڑھائی، شوق اور خوابوں سے بھی نفرت کروا گیا تھا۔ وہ خود کو ایک بیکار انسان سمجھنے لگی تھی۔ دروازے کی باہر کھڑے اس کے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شہریار کے اپارٹمنٹ نہیں گئی بلکہ وہ آج اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے گھر آئی تھی، اور اسے واقعی اپنا گھر لگتا تھا۔ 2 سے 3 بار بیل بجانے پر دروازہ کھلا تھا اور کوئی نہیں بلکہ اشال کی ماں تھی۔ اسے اس وقت اس حالت میں دروازے کے سامنے کھڑے دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھی تھی اور اس کے گلے لگا چکی تھی۔ انہوں نے بھی نرمی سے اسے گلے لگایا، اس کی کمر پر تھپ تھپایا تھا۔ میں آپ کو بہت یاد کیا مما، اور بابا کو بھی، آپ دونوں مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ اور وہ روتے روتے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، اور انہیں فکر ہوئی تھی وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس طرح سے روتے اسے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور رونا تو ویسے بھی اس کی صحت کے لیے اچھا نہ تھا۔ ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کیا تھا۔ آپ دونوں روزانہ یونیورسٹی جاتے ہو اور ایک اتوار کا دن تم دونوں کا وقت ملتا ہے، تو ہمیں لگا کہ ابھی بھی ہمیں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نرمی محبت سے کہہ رہے تھے۔ اس کا رویہ انہیں پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ تم اکیلی آئی ہو، شہریار نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ نہیں، انہوں نے نرمی سے، ان کے آنسو پوچھے تھے اور کام میں مصروف تھے، ان کے پاس وقت نہیں تھا، اور مجھے آپ سے ملنا تھا، اس لیے میں اکیلی آ گئی۔ اس ظالم شخص کو یاد کرتے مزید آنسو میں روانی آئی تھی۔ وہ انہیں ابھی کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھپڑ میں بھی اتنی شدت نہ تھی کہ اس کے گال پر نشان چھوڑتے۔ پھر کون چھوڑ گیا ہے تمہیں؟ وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، میں بس سے آئی ہوں، وہ اپنے آنسوؤں کو رگڑنے اتنے عام سے انداز میں بولی تھی جیسے یہ کوئی بات نہ ہو، جبکہ انہیں جھٹکا لگا تھا۔ آج تک انہوں نے اپنی بیٹی کو پبلک ٹرانسپورٹ میں کہیں جانے کی زحمت نہیں دی تھی۔ وہ لوگ ڈرتے تھے، اور شہریار نے کیسے اسے اکیلا جانے دیا، یہی سوچ انہیں پریشان کر رہی تھی۔ اچھا جاؤ، فریش ہو کر کپڑے بدلو، میں کھانا لگاتی ہوں، تھوڑی دیر تک تمہارے بابا بھی آنے والے ہیں۔ مسکراتے انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور وہ اپنے اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام کے وقت وہ چابی سے دروازہ کھولتے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ آج کوئی بھی لاؤنج کے صوفے پر سویا ہوا موجود نہیں تھا۔ وہ جو روزانہ ملتا تھا اپنے کمرے میں ہوگی، یہی سوچتے اس نے اشال کا بیگ صوفے پر رکھا تھا اور اپنے روم کی طرف فریش ہونے کے لیے بڑھ گیا تھا۔ فریش ہو کر وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ ڈنر بنانے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی تھی۔ ذہن میں ابھی بھی اشال فاطمہ موجود تھی اور وہ نہیں نظر آ رہی تھی تو دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اوپر سے دوپہر میں جو حرکت کر چکا تھا، شرمندگی الگ سے تھی، معافی بھی مانگنی تھی اس سے، لیکن کیسے سمجھ نہیں آ رہا۔ ریفریجریٹر سے کچھ سبزیاں نکالتے اس نے شیلف پر رکھی تھی، لیکن کچھ سوچتے خود ہی ہاتھ روک لیا تھا۔ پہلی بار ارادہ آج سے کہیں باہر لے جانے کا ہوا تھا، اسے بہانے معافی مانگنے کا بھی، لیکن خیال یہ نہیں آیا تھا کہ جب غلطی سب کے سامنے کی ہے تو معافی بھی تو سب کے سامنے مانگنی چاہیے۔ جب وہ برابری کا قائل تھا تو پھر برابری رکھنی چاہیے۔ اشال کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس نے 1-2 بار ناک کیا تھا، لیکن جب جواب نہ آیا وہ گہرا سانس بھرے کے آگے گیا تو بے حد ناراض یا غصے تھی۔ یہی سوچتے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا، لیکن کمرہ اندر سے ڈوبا خالی۔ اسے یاد آیا کہ یہ لڑکی تو رات کو بھی کمرے کی لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ پریشانی سے وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اشال کہاں ہو تم؟ اس کا نام چلاتے ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، اپنے کمرے میں، باہر، کچن میں، ہر جگہ وہ کہیں نہیں تھی۔ پریشانی میں وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کسی کے گھر بھی نہیں جاتی، نہ پڑوس میں، نہ کسی سے بات کرتی ہے، ایسے اشال کے ان جگہوں پر ڈھونڈنا فضول لگا تھا۔ اشال کا فون اس کے بیگ میں تھا۔ اب اپنی لاپرواہی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں نہیں تھی تو کہاں جا سکتی ہے؟ وہ روز تو وہ گھبرا گیا، کہاں چلی گئی؟ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا دل میں خوف سطاری ہو گیا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھائے وہ باہر نکل گیا۔ سڑکوں پر، یونیورسٹی کے راستے پر، ہر جگہ وہ ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ گاڑی کو بریک لگاتے وہ رک گیا تھا۔ اگر وہ اپنے گھر ہوتی تو اس کا خیال، اس کا چین اڑا گیا۔ آج یہ حرکت اس نے والدین کو بتا دی ہوگی، کیسے اس کا سامنا کرے گا؟ یہی سوچ کر اسے مزید شرمندگی سی ہوئی۔ اشال سے محبت تو نہیں تھی، لیکن اب اسے کھونے کا خیال دل کاٹ رہا تھا۔ ایک بار موقع
تو دیتی مجھے کچھ کہنے کا، بغیر کچھ کہے تم نے فیصلہ کر لیا مجھے چھوڑ کر جانے کا۔ میں خود نہیں جانتا میں اتنا کیسے گر گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا، وہ چھوٹی سی مجھ سے لاڈلی پریشانی سے اس نے پچھلی سیٹ پر سر ٹکایا تھا، لیکن وہ ایسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس سے بات کرنے سے گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے اشال کے گھر کی طرف موڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اشال کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا اور پریشانی سے اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہمت کرتے اس نے بیل بجائی تھی اور دروازہ اشال کے ڈیڈ نے کھولا تھا۔ اسے کھڑا دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ آ گئے تم، اندر آؤ۔ وہ گرم جوشی سے ملے تھے۔ اس کا نارمل یہ دیکھ کر تھوڑا پرسکون ہوا۔ شرمندہ بھی وہ اب تک کر چکا تھا، اشال نے پھر بھی اس کا پردہ رکھا تھا۔ احمد صاحب شہریار کو لیے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، جہاں وہ اشال کی ماں سے بھی ملا تھا۔ اس کا رویہ بھی نارمل تھا، وہ سب وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ آج آپ کی وائف یہاں ہے تو آپ آ گئے ہیں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی آنا تھا۔ برخوردار احمد صاحب اس پر میٹھا طنز کرتے مسکرائے تھے اور وہ بھی مسکرایا تھا، جبکہ نظریں اس پر پاس مسلسل اشال کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں وہ کھانا کھا کر ابھی گئی تھی، سو گئی تھی۔ اب تک وہ آپ کا کھانا کھا کر پھر مل لینا۔ اس سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس لیے کھانا لگانے کے لیے، جبکہ وہ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی جلدی سو چکی ہے، اس کی طبیعت کو لے کر پریشانی سی ہوئی تھی۔ نہیں آنٹی رہنے دیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، بس اشال سے ملنے آیا تھا میں۔ کیا آپ مجھے اس کے کمرے کو بتا دیں گی؟ وہ بے چینی سے بولا تھا، جبکہ حیرت سے دونوں نے شہریار کو دیکھا تھا اور اتنی بے چینی کا مظاہرہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں کچھ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا آؤ، میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں اشال کے کمرے تک۔ اس کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اور آپ سے ایک بات پوچھوں بیٹا، برا تو نہیں مانو گے؟ وہ ہچکچائی تھی۔ نہیں آنٹی، آپ کو چاہیے پوچھ سکتی ہیں، وہ ادب سے گویا ہوا تھا۔ آپ میری بیٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ تو کر پا رہے ہیں، خوش تو ہیں اس کے ساتھ؟ اس کا سوال تھا۔ شہریار نظریں جھکا گیا تھا۔ نہ تو وہ دونوں ایڈجسٹمنٹ کر پا رہے تھے اور نہ ہی خوش تھے۔ آپ دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے؟ ایک گہرا سانس لیتے شہریار نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے درمیان جھگڑا تو کبھی نہیں ہوا تھا، وہ ہمیشہ اسے سنا دیتا، وہ خاموشی سے سن لیتی تھی۔ اگر آپ دونوں نہیں بتانا چاہتے تو میں نہیں پوچھوں گی، لیکن میں آپ سے گزارش کر سکتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں وہ بیمار ہے، وہ نارمل لوگوں جیسی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی آپ اس سے تنگ پریشان ہو جائیں تو ہماری بیٹی واپس کر دینا، ہم بچپن سے اسے سنبھالتے آ رہے ہیں، اب بھی سنبھال سکتے ہیں، لیکن اس تکلیفیں نہیں دینا اور ہم اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح سے وہ آج روتے ہوئے آئی ہے، مجھے اسے برداشت نہیں ہوا۔ اگر آئندہ ایسا ہوا تو وہ خود چھوڑ جانا۔ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نرمی سے گزارش بھرے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ وہ ان کے الفاظ بیمار پر اٹک گیا تھا۔ اس سے کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کیا ہوا ہے، اس سے بیمار کیوں ہے؟ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ انہوں نے حیرت سے شہریار کو دیکھا تھا۔ اتنے عرصے میں ان کی بیٹی کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، اس کی بیماری کے متعلق نہیں جانتا تھا، نہ کسی سے اس کے کچھ بتایا تھا۔ آپ نہیں جانتے اشال کی بیماری کے بارے میں؟ اس نفی میں سر ہلایا تھا۔ اور اس نے کبھی آپ کو بتایا بھی نہیں؟ ایک بار پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے بچپن سے یہ بیماری ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں دل کا سائز عام سائز سے بے حد چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ تیز کام نہیں کر سکتی، وہ دوڑ نہیں سکتی، وہ کمزور رہتی ہے، ہمیشہ سانس بے حد پھولتا ہے اس کا۔ اگر وہ جلدی یا تیز کام کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لیکن میری بچی بہادر ہے، وہ اپنی بیماری سے لڑ کر بھی بہت کچھ کرنا جانتی ہے۔ وہ اشال کے متعلق اسے بتا رہی تھی اور شہریار حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور ساتھ ہی وہ شرمندہ بھی تھا۔ اشال کی حالت اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے اس کے متعلق بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ آپ کے پیرنٹس جانتے تھے، ہمیں لگا کہ آپ کو بتایا ہوگا۔ انہوں نے آپ سب جانتے ہوئے شادی کے لیے راضی ہوئے ہیں؟ وہ خود حیران ہوئی تھی۔ شہریار کو دل چاہا تھا کہ وہ اپنے سر کہیں دیوار میں جا کر مارے۔ اس کے والدین اس کی پرفیکٹ نیچر سے واقف تھے، وہ شادی سے انکار نہ کر دے، اسے ڈر سے انہوں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ چلتے باتیں کرتے وہ اشال کے کمرے کے سامنے آ کے رک گئے۔ ہمیں تو تم پر بھروسہ ہے، تم کبھی بیمار بیٹی کو ہرٹ نہیں کرو گے۔ اگر وہ تمہاری معیار نہیں اتر سکتی تو ایک بار پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی ہم پر بوجھ نہیں۔ انہوں نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور تھپتھپاتے وہ چلی گئی تھی۔ اب اشال کے کمرے کے سامنے کھڑے وہ گہری سوچ میں تھا۔ کبھی اس نے اشال کو کچھ کہنے سمجھانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور اس کی ڈانٹ پھٹکار سننے کے بعد کوشش کرتی تھی بدلنے کی، لیکن وہ نہیں کر سکتی تھی اور اس کا قصور نہیں تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے شکل دیکھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہوا تھا۔
سامنے ہی اندھیرے میں وہ سادہ سے آف وائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ چہرے پر چاندنی کی روشنی پڑ رہی تھی، اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے اس طرح سے دیکھتے دل کا کچھ ہوا تھا۔ اس نے اشال کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دروازے پر ہلکی سی انگلیوں کی مدد سے ناک کیا تھا۔ چونکتے اشال نے فوراً آنسو صاف کیے تھے اور مڑ کر دیکھا تھا۔ شہریار کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی اسے یہاں دیکھے گی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائیں آپ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولی تھی، تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ کیسی ہو تم؟ وہ بے انتہا نرم لہجے میں بولا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہوئی تھی پہلی بار اسے اتنی نرم آواز اور لہجہ سننے میں۔ کیسی ہوں یا کیسی نہیں، زندہ ہوں یا مردہ، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پلیز جائیں یہاں سے، وہ تنفر سے کہتے رخ موڑ گئی تھی۔ اس ظالم شخص کو دیکھتے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ تم نے مجھے ابھی تک اندر آنے کا بھی نہیں کہا اور جانے کا کہہ رہی ہو۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر اچھا لگا ہے۔ آواز اب بھی نرم تھی، جبکہ اشال کو غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے گھر میں نہیں تھی، اس سے ڈرتی اور نہ اب وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کو دیکھ کر نفرت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اب تو کیا آپ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ ایک برے انسان ہیں۔ میں کمزور یا ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں۔ میں رہنا بھی نہیں چاہتی آپ کے ساتھ۔ بابا آپ کو سب بتا دوں گی میں۔ جائیں یہاں سے، نہیں دیکھنی مجھے آپ کی شکل۔ وہ غصے میں چیختی تھی اور شہریار نے فوری دروازہ بند کیا تھا اور باہر آواز نہ جائے، جبکہ اسے دروازہ بند کرتے دیکھ وہ گھبرائی تھی۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ وہ ایک بار پھر چیخی تھی اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، سانسیں پھولنے لگا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے وہ واپس کرسی پر بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے اس بار پھر پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے قدم اشال کی طرف اٹھانے شروع کیے تو اشال سے ڈرتے اسے دیکھا تھا، لیکن پھر ایک دم ہمت آئی تھی۔ اس کے باپ کا گھر تھا، وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس نہیں آئی کیا؟ آپ کو سنائی نہیں دیا؟ آپ کی یونیورسٹی یا پھر آپ کا گھر نہیں ہے آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکیں؟ وہ ایک بار پھر اسے دیکھتے کھڑے ہوتے خوف سے چیخی تھی اور اس کی آنکھوں میں ڈر شہریار کے دل میں چبھا تھا۔ اسے کیسا انسان سمجھ رہی تھی؟ اسے لگا رہا تھا وہ یہاں بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اسے ویسا ہی سمجھ رہی تھی جو شوہر بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ کو نہیں جاننا یہاں سے، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، غصے سے کہتے وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچے شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھا تھا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی گرفت میں خود کو چھڑوانے کی بے حد کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے وہ خود کو نہیں نکال سکی تھی۔ کچھ ہی وقت میں اسے کی ہمت جواب دے گئی تھی، سانسیں پھول گئی تھیں اور بے حد نڈھال ہو چکی تھی۔ اسے نڈھال محسوس کر کے شہریار نے نرمی سے اس کی پیٹھ سہلائی اور اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے، اور آج ایک بار پھر اپنی بے بسی اور بیماری اور بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن کیوں تھی وہ اتنی کمزور؟ آئی ایم سوری، وہ نرم سی سرگوشی نما آواز میں نرمی سے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ اشال نے ہمت کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سے دور کیا اور کرسی پر سی ہو گئی۔ گہرے سانس لیتے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے شہریار نے پانی کا گلاس اٹھاتے اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا تھا۔ ریلیکس، پانی پیو، غصے نہیں کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہائی بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ نرمی سے اس بات کر رہا تھا جبکہ اشال نے طیش میں آتے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے زمین پر دے مارا تھا۔ کانچ ٹوٹے، فرش پر بکھر گئے تھے۔ وہ حیرانی سے اس کا روپ دیکھتے وہ ہمیشہ خاموش سی پرسکون رہنے والی لڑکی تھی۔ اتنا غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس میں۔ اتنا عرصہ مجھے ذلیل کرتے، مجھے میری بیماری کے طعنے مارتے، ہر وقت مجھ پر چلاتے، لوگوں کے سامنے مجھے نیچا دکھاتے، سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے وقت جب خیال نہیں آیا تو میرے ماں باپ کے گھر مجھ پر یہ جھوٹی ہمدردیاں جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اب بھی غصے میں بول رہی تھی۔ اس شخص کا یہ جھوٹا رویہ بے حد غصہ دلا رہا تھا۔ بیماری کے طعنے؟ سوری اشال، میں نے تمہیں بیماری کے طعنے کبھی نہیں دیے۔ ہاں، تمہارے سست ہونے پر
چوٹ کرتا تھا میں اگر مجھے لگتا ہے کہ تم سست ہو اور بس میں تمہیں بدلنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، ورنہ عادت بدلی جا سکتی ہے، بیماری نہیں۔ میں کیوں پھر یہ سب کرتا جب میں جانتا تھا کہ یہ سب بدلا ہی نہیں جا سکتا؟ وہ نادم سا تھا جبکہ اسے جھوٹ سمجھتے سے پھر غصہ آیا تھا۔ جھوٹ نہیں بولیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کر کے آپ مجھے واپس اپنے گھر دوبارہ ذلیل کرنے کے لیے لے جائیں گے تو بھول ہے آپ کی۔ دوبارہ آپ سے ذلیل ہونے کے لیے میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ میری چند لفظوں پر جب آپ مجھ پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو کیا میں نہیں جانتی کہ آپ اتنا سب ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر لے جا کر میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ مار ڈالیں گے مجھے۔ ایشال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی، جبکہ اس کے لفظ تیر کی طرح لگے تھے شہریار کے دل میں، اور اسے کیسے انسان سمجھ رہی تھی۔ غصہ ایک تھپڑ اس کے دل میں اسے جان سے مار دینے کا خوف تک بھر دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ایک تھپڑ اس کی ساری شخصیت کو خاک میں ملا گیا تھا، اسے ایک ڈیسنٹ اچھا انسان ہونے کی جگہ ایک مینٹلی سک ہونے کا تاثر دے گیا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں ایشال، میں نہیں جانتا تھا تمہاری بیماری کے بارے میں۔ اپنی صفائی پیش کرنے میں اس کے حلق سے مشکل لفظ نکل رہے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مزید جھوٹ نہیں سننا مجھے، جائیے یہاں سے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ دھیمی آواز میں کہتے وہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی بتایا ہے آنٹی نے تمہارے بارے میں، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ ہار رہا تھا جتنا بدگمان وہ خود سے اس سے کر چکی تھی، اب مشکل تھا کہ وہ کبھی اس کا بھروسہ کر سکے۔ ایشال نے چونکتے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، گھبراہٹ میں ایشال نے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلنا چاہا تھا۔ وہ عادی نہیں تھی اس کی لمس کی، گھبراہٹ ہوتی تھی اس کے لمس سے۔ شہریار نے اس کے کمر کے گرد حائل کر کے پیچھے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک بار سن لو یار، یقین کر لو، ایک بار پلیز، میں یہاں صرف تم سے معافی مانگنے آیا تھا۔ دوپہر میں جو ہوا وہ میری غلطی تھی، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اس کے لیے دوپہر سے شرمندہ ہوں۔ پہلی بار صرف تم پر غلطی سے ہاتھ اٹھایا ہے، میرا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، تمہارا ٹیسٹ کبھی اچھا نہیں ہوتا تھا، جبکہ سب کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے۔ میں تمہاری گریجویشن کے بعد اناؤنس کرنا چاہتا تھا۔ ہماری شادی کے متعلق میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے متعلق کوئی کچھ بھی کہنے کی ہمت کرے۔ میں نے دیکھا ہے سوسائٹی میں شوہروں کے مرنے کے بعد اس کی بیویاں کیسے ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ نہ وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ ہی کچھ کرنا جانتی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناؤ، میری بیوی کی ایک محنتی اور ایک وومن بنے۔ اگر کبھی میں تمہارے والدین نہ بھی رہے تو تم ایک مضبوط اور لڑکی ہو، لوگ تمہیں میری بیوی کے طور پر دیکھ کر فخر کریں، تاکہ نہ کہ ترس کی نگاہوں سے دیکھیں۔ میں تمہاری تو نہیں، یہ نہ محسوس ہو کہ تمہارے اور تمہارے بچوں کا کیا ہوگا۔ تم اپنے فیصلے لینے میں مضبوط بنو۔ میں بس تمہیں ایک پرفیکٹ لڑکی بنانا چاہتا تھا، لیکن میں تمہاری بیماری کے متعلق نہیں جانتا تھا، ورنہ میں تمہیں دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرتا۔ سوری یار، میری غلطی ہے، سب کے سامنے تم سے معافی مانگ لوں گا، لیکن مجھے نہیں چھوڑو، بس ایک موقع دے دو پلیز۔ وہ منت کر رہا تھا اور وہ دم ساد اسے سن رہی تھی۔ میں آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی اور نہ ہی کبھی اتر سکوں گی۔ آپ کو ایک پرفیکٹ لڑکی چاہیے جو میں کبھی نہیں بن سکتی۔ بہتر ہے آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لیں اور آپ کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ وہ رخ پھیر گئی تھی اور شہریار نے اس کی طرف نرم نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تو ظالم تھا تو تو نہیں بنی تھی، آخری موقع دے کر دیکھ لو۔ اگر دوبارہ تمہیں کبھی مجھ سے شکایت ہوئی تو تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے، لیکن اس طرح علیحدہ ہونے کی بات تو نہیں کرو۔ اور اس کے ہاتھ تھامے منت سے بولا تھا، میں کہہ چکی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، ہماری کون سی ایسی دل وابستی ہے جو ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ خواہ مخواہ وقت پر بات کر رہے ہیں۔ وہ اکتائی تھی اور اس رویے سے تمہاری نہیں ہے، میری ہے تو ہے تم سے دل لگی وابستگی، تم چھوڑ سکتی ہو، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا اور یہ جھوٹ نہیں لگا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایک بار پھر جھوٹ بول رہے ہیں، کیا مل رہا ہے آپ کو مجھ سے اتنے جھوٹ بول کر؟ اس کے ہاتھ جھٹکے تھے ایشال نے، جنہیں وہ انتہائی نرمی سے دوبارہ تھام چکا تھا۔ جھوٹ نہیں ہے، پہلی بار جب تمہیں دلہن کے روپ میں اپنے کمرے میں دیکھا تھا تو اس دن طے کر لیا تھا کہ زندگی بھر میں تم سے وفادار رہوں گا۔ تمہاری خامیوں پر نہیں، بدلنے کا خیال تو ہمیشہ آیا، لیکن کبھی چھوڑنے کا نہیں۔ تم مجھ سے چھوٹی تھی، ابھی اس لیے نہ تمہاری توجہ بھٹکے اور نہ میں بھڑکوں۔ تمہیں دیکھ کر، تم پر حق رکھ کر، اس سے پہلے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، اس لیے تمہارا کمرہ علیحدہ کر دیا تھا۔ میں نے جب تک تم پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی میں تم پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بچوں کا تو ہرگز نہیں، اس لیے دور رہا تم سے، تمہارے حق سے محروم رہا۔ جانتا ہوں غلط ہوں میں، لیکن میری سوچ غلط نہیں ہے۔ تمہیں لے کر میں تمہاری مجھے نہیں چھوڑو، بس آخری موقع دے دو۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا
آنکھیں نم ہونے لگی تھی اور وہ اب تک اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد ایک پل میں بھروسہ کر لینا مشکل تھا۔ آپ مجھے بہت بے عزت کر چکے ہیں، ویسے بھی اب میں بدنام بھی ہی نہیں ہونا چاہتی۔ پوری یونیورسٹی میں میری جیسی لڑکی آپ کی بیوی ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ کے سرکل میں ویسے ہی آپ کی بدنامی ہوگی۔ بہتر ہے وہ اس سے کام لیں۔ آپ تو سمجھدار ہیں۔ اپنے ہاتھ چھڑوا گئی تھی اور اس کے ہاتھوں سے تم ایک لائق اسٹوڈنٹ ہو۔ تمہارے کالج کے گریڈ دیکھ کر ہی میں نے تمہارا ایڈمیشن کروایا ہے یونیورسٹی میں۔ شاید ذمہ داریاں اور رویے تمہاری پڑھائی پر اثر انداز ہوئے تھے، لیکن تم نالائق نہیں ہو۔ مجھے بھی یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ تم اچھے مارکس لے کر اب یونیورسٹی میں اتنی ڈل کیسے ہو گئی ہو۔ غلطی ہے میری، میں سدھار لوں گا۔ ایک آخری موقع مانگ رہا ہوں، پلیز۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کچھ وقت بعد آپ تنگ آ جائیں گے جب میں آپ کے مطابق ایک پرفیکٹ لڑکی نہیں بن پاؤں گی، پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ابھی میرے لیے آسان ہے، آپ کے بغیر رہنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ میں برداشت بہت کم کر سکتی ہوں، پلیز مجھے مشکل میں نہ ڈالیں اور جائیں یہاں سے۔ آپ ڈائیورس کو لے کر پریشان مما پاپا کی وجہ سے میں کہہ دوں گی کہ میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ فکر نہیں کریں، مجھے سب کے سامنے دوسروں کی بے عزت نہیں کرنا آتا۔ وہ تنفر سے کہتے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال گئی تھی اور اسے پتھر دل کو دیکھے گیا تھا۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا جو اتنی آسانی سے تو نہیں نکلے گا۔ ہاتھ بڑھاتے چاند کی روشنی میں چمکتے اس کے چہرے کو چھو تھا، اس پر گال تھپڑ مار کر انگوٹھے سے نرمی سے اس کا گال سہلانے تھا۔ زیادہ دور ہوا تھا، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ تھپڑ سے زیادہ اس کے رویے سے تکلیف دی ہے۔ وہ مخص اپنا سر ہاں میں ہاں گئی تھی۔ وشال نے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچا تھا، وہ عادی نہیں تھی اس کی عنایات کی۔ سوری، اس کے گال پر لب رکھے تھے، اس نے سرکوشی کی تھی۔ نہیں کریں پلیز، نہیں کریں، میں نہیں کر سکتی جو آپ چاہ رہے ہیں۔ میں وہاں واپس نہیں جا سکتی، سب مذاق بنائیں گے میرا۔ وہ بے بس سی ہوئی تھی۔ میں ساتھ رہوں گا تمہارے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہیں وعدہ ہے میرا تم سے۔ تم میری وجہ سے شرمندہ ہو تو اس شرمندگی کو بھی خود ہی دور کروں گا۔ پلیز ایک موقع دے دو، پلیز۔ اس کے گال پر لب رکھے وہ سرکوشی نما آواز میں اس کی منت کرتے اسے کمزور کر رہا تھا۔ تمہارے بغیر اس گھر میں چند منٹ بھی سکون سے نہیں گزار سکتا، تمہارے بغیر زندگی مشکل کٹے گی۔ پلیز زندگی کی اتنی بڑی سزا نہ دو، پلیز۔ میں بھروسہ نہیں کر سکتی آپ پر، بھروسہ تو توڑا میں نے تو سے دوبارہ قائم بھی نہیں میں کروں گا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ چاہیں جو بھی کر لیں، میں نہیں مانوں گی۔ اب وہ ضدی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، تمہارے ساتھ رہ لوں گا، تمہیں منا بھی لوں گا۔ منا لینے سے دل کی زخم بھر جاتے ہیں کیا؟ اس کا سوال تھا اور یہاں شریعت لاجواب ہوا تھا۔ میں بھرنے کی کوشش کروں گا، 1 سال 2 سال دیں، 10 سال جتنے بھی لگ جائیں، مجھے امید میں کر لوں گا۔ اگر نہیں کر سکا تو یہ جو فیصلہ ہوگا تمہارا مجھے قبول ہے۔ سوچ لیں، میں آپ کا ذرا سا بھی تلخ رویہ کبھی برداشت نہیں کروں گی، چاہے آپ جس حالت میں بھی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اس رشتے کو چلانے کی، بہت برداشت کیا تھا میں نے، لیکن اب نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے صرف اونچی آواز میں بھی بات کی تو آپ ڈائیورس پیپرز ریڈی رکھیں گے اور اگلی بار آپ اس طرح بیٹھ کر مجھے فورس نہیں کریں گے۔ میں بیمار ہوں، لاچار نہیں، اکیلے میں ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہوں۔ میری ماں باپ ابھی زندہ ہیں، میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی اپنے ماں باپ کو لے کر۔ اس کے لہجے میں اعتماد اور مضبوطی تھی جو میرا خیال ہے ہر لڑکی کو ہونی چاہیے، لیکن یہ خوش قسمتی ہر لڑکی کی نصیب نہیں ہوتی۔ منظور ہے مجھے، میں تمہیں موقع بھی نہیں دوں گا۔ یہ وہ سب ماننے کو تیار تھا صرف ایک موقع پانے کے لیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی نے مجھے کچھ بھی کہا تو یا شرمندہ کیا، میں تب بھی نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ ایسا موقع ہی نہیں آنے دوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جو ایک بار ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بار بار بھی اٹھا سکتا ہے۔ پھر ہار گئی تھی، مشکل تھا بھروسہ۔ میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ ایک غلطی تھی، تم سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی ہے۔ تم مجھے بیویوں پر ہاتھ اٹھانے والا، تشدد کرنے والا، انہیں قاتل کرنے والا سمجھ رہی ہو، جبکہ میں نہیں ہوں۔ مرد کا عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ پتہ نہیں عورت اسے اپنے لیے شرمندہ کیوں سمجھ لیتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، بے عزتی میری ہے، تم پر ہاتھ اٹھانا میں اپنی بے عزتی بار بار کیوں کروانا چاہوں گا؟ وہ بے بسی سے واپس اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ اب تک گھنٹوں کے بل بیٹھا تھا، اس کے سامنے بھروسہ توڑا تھا اور اب جوڑنا مشکل تھا، کیونکہ معاشرہ ہمیشہ عورت کو ہی گناہ گار سمجھتا ہے۔ اگر مرد نے ہاتھ اٹھایا ہے تو ضرور عورت کا ہی قصور ہوگا، ورنہ کوئی فالتو ہی ہاتھ کیوں اٹھائے گا؟ یہی سوچ ہمیں شرمندہ کرتی ہے۔ وہ صحیح تھی اور وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس معاشرے کی سوچ کو بدلنا ناممکن تھا۔ اگر عورت ہاتھ اٹھائے تو مرد پر تو بھی سب ایسا ہی سوچیں گے۔ وہ سوچتا رہ گیا تھا، عورت تو برداشت کر جاتی ہے، کیا مرد برداشت کر سکتا ہے عورت کا ہاتھ اٹھانا؟ جو چیز ہم خود برداشت نہیں کر سکتے، ہم دوسروں سے امید کیوں رکھتے ہیں کہ وہ برداشت کرے؟ اگلے دن پروفیسر
پروفیسر شہریار ملک کی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے آ رکی تھی، لیکن جو آج اکیلا نہیں تھا، آج اشال فاطمہ اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اسے ایک موقع دے چکی تھی، صرف ایک دروازہ کھولنے پر وہ نیچے اتری تھی، لیکن وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ سب اسے پروفیسر کے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ دوسری طرف سے شہریار بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں، اشال نے اس نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور ہلکے سے مسکرایا تھا۔ جب ایک موقع دے چکی ہیں تو بھروسہ بھی تھوڑا سا رکھ لیں۔ نرمی سے اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھاتا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کلاس کی طرف آتے اس نے ہاتھ چھڑوا دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر تو کلاس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اس کی جھجک وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑے ہوتے شہریار نے پہلے اشال کو اندر جانے کا کہا تھا اور پھر اس کے پیچھے خود داخل ہوا تھا۔ پوری کلاس ان دونوں کو اکٹھے آتے دیکھ کر حیران پریشان سی تھی۔ اشال اپنا لب دانتوں تلے دبائے پیچھے اپنی سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ وہ اپنے ڈیسک پر جا کر کھڑا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ، وہ ڈیسک پر لگے مائک میں بولا تھا اور سب اسٹوڈنٹ نے اونچی آواز سے جواب دیا۔ پہلا لیکچر تھا شہریار کا، جو وہ وقت پر اٹینڈ کر رہی تھی۔ مس الینا، کیا آپ تھوڑا سا فاصلے پر ہو جائیں گی؟ مجھے یہاں ایک اسٹوڈنٹ کو بٹھانا ہے۔ وہ پہلی لائن میں بیٹھی ایک لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ جی سر، وہ فوری بیگ اٹھاتے ایک طرف کو ہوئی تھی۔ مس اشال فاطمہ پلیز یہاں آ جائیں، وہ اشال کی طرف دیکھتے نرم لہجے میں بولا تھا۔ وہ پوری کلاس نے مڑتے اسے دیکھا تھا اور اشال کا دل چاہا تھا کہ کہیں چھپ جائے۔ اپنا بیگ اٹھاتے وہاں آ بیٹھی تھی۔ آج لیکچر دیر سے شروع کریں گے۔ آج کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے سننا چاہیں گے یا نہیں؟ پوری کلاس نے ایک ساتھ حامی بھری تھی اور اشال کا دل تیزی سے دھڑکتا تھا۔ بولنے سے پہلے شہریار ملک نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم خود سے عکس کر لیتے ہیں۔ اگر سامنے والے میں کوئی خامی دیکھتے ہیں تو ہم اس کی برائی یا خامی سمجھ کر دور ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کوئی خاموش ہے تو ہم اس پہ بہت اکڑ رہے ہیں، یہ سوچ اس بات سے نہیں کرتے، جبکہ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو یا پھر اس مشکل زندگی سے اسے توڑ دیا ہو۔ بات چیت اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ بات کرنے سے بہت سے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ میں یہ غلطی کر چکا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ میری غلطی باقی سب بھی دہرائیں۔ تمام اسٹوڈنٹ نے سمجھنے کے اندر میں سر ہلایا تھا اور اس سے ایک وقفہ لیا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے کل مس اشال فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، جو کہ میری غلطی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، یہ میری پہلی غلطی تھی اور آخری بھی، جس پر میں شرمندہ اور نادم ہوں اور زندگی بھر رہوں گا۔ مس اشال فاطمہ، میں اپنی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیا آپ مجھے اس کے لیے معاف کر سکتی ہیں؟ وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں گزارش کر رہا تھا اور پوری کلاس کی نظریں اشال پر جا ٹکی تھی۔ کشمکش سی سر کی سب سے ناپسندیدہ اسٹوڈنٹ انہیں معاف کرتی ہے یا نہیں؟ کل اپنے پسندیدہ ٹیچر کی یہ حالت ان کے سب کو ناگوار گزری تھی، لیکن انہوں نے امید نہیں کی تھی کہ اس طرح معافی مانگیں گے۔ سب کی نظریں اشال کی گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا اور پوری کلاس میں اشال فاطمہ کے لیے تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا۔ شکریہ مس اشال فاطمہ، اگر یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اپنی غلطی کو معافی مانگی اور اب آتے ہی آپ کی غلطی کی طرف اس کا کہنا تھا کہ اشال کی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ پروفیسر تھا، بدتمیزی تو اس نے ابھی کی تھی، اس کی اور پوری کلاس کی حیرت ہوئی تھی۔ آپ کی غلطی، میں خاص طور پر آپ کلاس کی سبھی لڑکیوں سے مخاطب ہوں، تھوڑا غور سے سنیے۔ عورت اس کائنات کی بنائی ہوئی سب سے مضبوط چیز ہے، تو خود کو کمزور اور بیچارہ سمجھنا بند کرے۔ ایک عورت کو اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ کوئی آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے یا پھر آپ سے کوئی بات کرنے سے پہلے ہی 1000 بار سوچے۔ جب جتنا خود کو کمزور، معصوم اور بیچارہ دیکھیں گے تو لوگ اتنا آپ پر حاوی ہوں گے، آپ کا مذاق بنائیں گے، عزت تو پھر چھوڑ دیں گے۔ اتنا آپ خود کو مضبوط اور پراعتماد بنائیں گی، آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہر بار سوچیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے نتائج بھی بھگتنے ہیں۔ بیچاری بننے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں اور یاد رکھیں، عورتوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو رونے سے پہلے اسے بھی رلائیں، پھر روئیں۔ یہ دنیا اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بری بنتی ہے اور کمزوروں کے لیے لڑنا بھی سیکھیں، صرف خود کے لیے نہیں۔ میں نے کل مس اشال پر ہاتھ اٹھایا، آپ لوگ چاہتے تو میرے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے تھے، میں نے یا وہ غلط ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ مس اشال فاطمہ، آپ کی غلطی یہ ہے کہ کل آپ کو خاموشی سے یہاں سے جانا نہیں چاہیے تھا۔ میں پروفیسر ہوں، آپ کا مجھے حق نہیں تھا آپ پر ہاتھ اٹھانے کا۔ آپ کا اس کا کوئی رسپانس دینا چاہیے تھا، وہ ایک واپسی تھپڑ کی صورت میں کیوں نہ ہوتا۔ وہ اشال کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ حیرت سے کلاس اور اشال اس کی طرف دیکھتا تھا، شاید پہلا کوئی ہوگا جو خود کو واپسی تھپڑ مارنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتے، وہ سوچتی رہ گئی۔ آپ سے کو حیرت ہو رہی ہوگی یا پھر کچھ بھی سوچ رہے ہوں گے، کل میں ایک غلطی کرنے کے بعد آپ سب کی نظروں میں اپنے امیج صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہم کسی کو خود کے ساتھ یا پہلا ظلم یا پہلا
خاموشی سے سہ لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ پہلی خاموشی اور برداشت ہی سامنے والوں کو دوبارہ آپ کے ساتھ غلطی کرنے پر اکساتی ہے۔ پہلی بار ہی سامنے والے کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ دوبارہ وہ ہمت ہی نہ کر سکے۔ یہاں پر کچھ میں یاد رکھیں، آپ پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت آپ کے ماں باپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر رپیٹ کرتا ہوں، کسی کو بھی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے خلاف خاموشی نہیں بلکہ آواز اٹھانی چاہیے۔ شاید وہاں پر کئی ایسی لڑکیاں جو سسرال کا یا شوہر کا یا پھر چچا ماموں کا ظلم سہ رہی ہیں۔ آپ چلتے ہیں تھوڑا بہت لڑکوں کی طرف جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے سیکھنے کی۔ ہم لڑکوں کی سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے، ہم خود کو حکمران سمجھتے ہیں۔ لوگ اپنے یہ فضول حکمران طبیعت طرف اپنے سے کمزور گھر کی عورتوں پر اپلائی کرتے ہیں، اپنے سے طاقتور مرد پر۔ یہ کام ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پوری کلاس کے لڑکے ارد گرد دیکھنے لگے۔ میں یہ غلطی دہرا چکا ہوں، آپ لوگ نہیں دہرانا۔ بہت پچھتاوے، گلٹ اور خود سے نفرت ہے، اس سے جس کا احساس بعد میں ہوتا ہے اور جسے ہم تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اس کا حساب تو پھر آخرت میں دینا ہی ہوتا ہے۔ حکمران نہیں بنو، ہمدرد بنو۔ برابری میں ساتھ چلا کر دیکھنا، زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ کسی کو جج کرنے سے پہلے ایک بار بیٹھ کر اس سے بات کر لینا، اس کے مسائل سمجھ لینا، سب کچھ خود ہی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ لڑکوں سے رخ موڑنے اور ایک بار پھر اشال کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے آخری بات جو میں آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے ہاتھ سے اشال کی طرف اشارہ کیا تھا۔ "شی از مائی وائف"۔ اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے تھے اور وہ پوری کلاس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یقین کر پانا بےحد مشکل تھا۔ وہ سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اشال نے کوشش کی تھی کہیں چھپ جانے کی۔ "میں نے آج تک ایک لڑکی پر ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا، چاہے بچپن میں میری چھوٹی بہن بھی تھی، کبھی نہیں اس پر اٹھایا۔ شاید میں نے اپنی حق ملکیت کے احساس کو غلط جگہ پر سمجھ لیا تھا۔ بیوی کے معاملے میں مرد بالکل ہی ایک مختلف انسان بن جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرے، جبکہ بھول جاتا ہے اور اس کا آنر نہیں، پروٹیکٹر ہے، ساتھ ہی اس کا ہمسفر ہے اور اس کے غلام نہیں۔ میں یہ غلطی کر چکا ہوں جس کا مجھے پچھتاوا ہے اور رہتی زندگی تک رہے گا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میری اسٹوڈنٹ بھی اس تکلیف اور پچھتاوے سے گزرے۔ خیر، امید کرتا ہوں آپ سب کو میں سب کچھ باتیں تو سمجھ آ گئی ہوں گی، باقی کی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ فی الحال اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پورا کلاس روم تالیوں سے گونج اٹھا تھا اور آج ان سب کو پڑھائی سے ہٹ کر زندگی کے لیے بھی کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ ان کا فیورٹ پروفیسر ایسے ہی تو نہیں تھا۔ میں یہاں آپ کو کبھی مسز شہریار ملک کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ یہاں آپ سے میری اسٹوڈنٹ اور صرف اسٹوڈنٹ جیسے باقی سب ہیں۔ میں جب بھی آپ پڑھائی کے معاملے میں اتنا سیریس ہوں، آپ کو صرف اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی لیکن پروفیسر آپ ان کے شوہر ہیں، اس حساب سے تو ان کا فیوچر آپ ہوئے، تو آپ کو انہیں بہتر بنانے کی جگہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے تھا۔ ایک لڑکی کی آواز گونجی تھی اور وہ مسکرایا تھا۔ آپ غلط ہیں، یہاں کوئی بھی آپ کا مکمل فیوچر نہیں ہو سکتا اور نہ آپ کا فیوچر بہتر کر سکتا ہے۔ وقت اور حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، کبھی کسی دوسرے شخص پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایک لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں۔ سب سے پہلے اپنا کیریئر اور فیوچر بنانے پر توجہ دینی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے لیے خود کام کرنا چاہیے، خود کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ مستقبل میں آنے والے مشکلات کا سامنا آپ کر سکیں۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ چلیں لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بہت وقت گزر گیا۔ اس نے پروجیکٹر آن کیا تھا اور لیکچر شروع کیا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا، وہ دونوں چھٹی پر اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے روم کا سارا سامان اپنے روم میں شفٹ کر چکا تھا اور اسے بھی گھر کے لیے وہ ایک ہاؤس ہیلپ کا انتظام کر چکا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اسے اشال کو بھی اپنے ساتھ سنبھالنا تھا۔ سب یونیورسٹی جاتے وقت وہ جلدی کے چکر میں اس کے جوتے کے لیسز خود باندھتا تھا اور رات پڑھتے پڑھتے وہ سو جاتی تھی۔ اس کا بیگ تک صبح خود تیار کر رہا ہوتا تاکہ وہ کسی بھی کام میں تیزی نہ پکڑے اور اس کی صحت خراب نہ ہو۔ اب اسے کچھ بنانے کا شوق پالا تھا تو محنت تو کرنی ہی تھی اور اب ہاؤس ہیلپ کا کھڑا ہدایات دے رہا تھا۔ صبح تم سے بہت جلدی آؤ گی، مطلب بہت، ایک سیکنڈ کو بھی دیر برداشت نہیں کروں گا میں۔ ہم دونوں کو صبح جلدی نکلنا ہوتا ہے اور 7 بجے سے پہلے ناشتہ تیار ہو اور گھر کی صفائی بھی 7:30 تک مکمل ہو۔ کپڑے لانڈری والا لے جاتا ہے تو تمہیں ضرورت نہیں وہ کام کرنے کی۔ رات کا کھانا تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں مل کر بنائیں گے۔ اس نے اشال کی طرف دیکھا تھا اور اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ وہ خود کو اس پر بوجھ نہیں سمجھے، اس لیے وہ اس کی ذمہ داری بھی کچھ رکھنا چاہتا تھا۔ سنڈے کو تمہیں اجازت ہے، تم جتنا چاہو لیٹ آ سکتی ہو۔ آ گئی سمجھ؟ جی بالکل۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی اور وہ اشال کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے خیالوں میں گم دیکھ کر بولا تھا۔ یہی کہ وہ میری وجہ سے آپ کے اصول اور لائف کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں آپ پر بوجھ بن رہی ہوں۔ وہ افسردہ سی تھی اور شہریار کو واقعی برا لگا تھا۔ تم بوجھ نہیں ہو یار، کیسے سمجھاؤں تمہیں، بس تم سمجھ لو میں اپنا وقت، انرجی
بس تم یہ سمجھ لو کہ میں اپنا وقت انویسٹ کر رہا ہوں۔ جس دن تم وہ بن گئی جو میں چاہتا ہوں، اس دن مجھے میری ساری محنت کا پھل وصول ہو جائے گا، اور جب تمہارا کیریئر فکس ہو جائے گا تو بس مجھے ایک اپنے جیسی پیاری سی ایک چھوٹی سی آئزل دے دینا۔ تمہاری طرح سے میرے لیے ایک ایسا احسان ہو جائے گا جس کے بوجھ تلے میری ساری چھوٹی موٹی تمہارے لیے کی کوشش دب جائیں گی۔ اس نے پیار سے اس کا گال کھینچا تھا اور اپنے گالوں کو سرخ ہونے سے بچانے کے لیے وہ رخ پھیرے مختلف سوچوں پر توجہ دینے لگی تھی، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ ابھی اپنی بیٹی تک کا نام سوچ کر بیٹھا تھا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا اور نرمی سے اس کی بالوں کو سمیٹا تھا۔ آج بھی خفا ہو مجھ سے؟ اسے ڈر آج بھی تھا۔ میں خفا نہیں ہوں، بس ایک ڈر سا ہے جو شاید زندگی بھر دل میں رہے گا۔ میں کبھی آپ کے ساتھ نارمل نہیں رہ پاؤں گی۔ نرم گال پر پڑنے والا تھپڑ صرف ایک تھپڑ نہیں ہوتا، وہ عورت کے لیے زندگی بھر کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہی لگے گا کہ میری ایک غلطی، آپ کو مجھ پر دوبارہ غصہ آئے گا اور آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ صرف ایک تھپڑ ہوتا ہے لیکن عورت کی زندگی پر وہ بہت اثر رہتا ہے۔ شہریار کا مرجھاتا چہرہ دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ خوشگوار موڈ میں تھا اور اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے اتنی فکر کسی ماں باپ کو بھی نہ ہو اپنی اولاد کا کیریئر بنانے کی جتنی آپ کو میری رہتی ہے۔ وجہ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو وہ مسکرایا تھا۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں چند ایک واقعات دیکھے تھے جو مجھے بری طرح متاثر کر گئے تھے۔ میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں اپنی فیملی کو ان حالات تک تو کبھی نہیں آنے دوں گا۔ انہیں تو ایک اچھی زندگی دوں گا، اپنے رہتے آپ خود رہوں یا نہ رہوں۔ وہ نرمی سے اس کی بالوں سے کھیل رہا تھا۔ وقت کا پتہ تو نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی تو جا سکتا ہوں اس دنیا سے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی، لیکن شہریار ملک کے دل پر لگی تھی۔ اس کی بیماری کے بارے میں جاننے کے بعد وہ ویسے بھی بے حد پریشان رہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی فکر سے تھی کچھ نہیں ہوگا۔ دوبارہ اپنی زبان پر یہ بات تو بالکل بھی نہیں لانا، خفقی سے کہتے سختی سے اپنے گلے لگایا تھا، جس پر وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ اگر وہ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اسے اپنے سامنے کرتے شہریار نے اشال کے گلابی گال پر ہونٹ رکھے تھے جس پر اس کے گال مزید سرخ پڑ گئے تھے۔ ویسے میرے قریب آنے سے تمہاری دل پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا؟ وہ احتیاط پوچھ رہا تھا۔ وہ دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اس کی گرفت میں تھی۔ اس کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ رہی تھی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں تو صرف ویسے ہی پوچھا تھا۔ وہ مسکراتے اس کے دوسری گال پر لب رکھتے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا گیا تھا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔